عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ہمارے سیکنڈ سیمسٹر کی پہلی نظم ہے ہونہار بیٹا، ہے نا۔ اس کو اکبر الہ آبادی نے لکھا ہے۔ نظم کو شروع کرنے سے پہلے، نظم کو سمجھانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ نظم کے تعلق سے آپ لوگوں کو کل ہدایت دی گئی تھی کہ اس کو کتاب میں سے دیکھ کر پڑھنا ہے نا۔ آپ لوگوں نے امید کرتا ہوں کہ اس کو پڑھا ہوگا۔ پہلی بات اور جان پہچان یہ میں آپ لوگوں کو نہیں بتا رہا ہوں، نہیں سمجھا رہا ہوں، لیکن نظم کے اندر جو مصرے دیے ہوئے ہیں ان کو پڑھ کر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، ہے نا۔ اور اس کے اندر آئے ہوئے مشکل الفاظ کو جو ہے اس کے معنی بتا رہا ہوں۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی دقت، کوئی پریشانی ہے تو آپ لوگ اس سے اسکول میں 9:30 سے 12 کے درمیان میں آ کر ملاقات کر کے اور زیادہ مزید سمجھ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں نظم کو۔ بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور۔ نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی۔ ہے زندگی کا لطف تو دل کا سرور۔ سرور کا مطلب ہوتا ہے خوشی۔ گھر میں اسی کے دم سے ہے ہر سمت روشنی۔ ناز ہے اس پہ باپ کو تو ماں کو غرور۔ ناز کا مطلب ہوتا ہے ناز کرنے والا، یعنی فخر کرنے والا، ایسی چیز جس کے اوپر ہم کو جو ہے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہو کہ یہ ہمارے پاس ہے، یہ ہمارا ہے نا۔ تو یہاں پر ہم اگر دونوں مصرے کو ملا کر دیکھیں گے تو شاعر اپنے الفاظ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بیٹا جو ہوتا ہے یہ گھر کو روشن رکھتا ہے اور گھر کے افراد کو ایک الگ سی خوشی عطا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خوشی اس کو، گھر کے لوگوں کو اس کے ذریعے سے عطا ہوتی ہے۔ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی بہت اہم اور بہترین نعمت ہمارے گھر میں موجود ہے۔ خوش قسمتی کی اس کو نشانی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ خدا کا کرم کا ظہور ہے نا۔ یہاں پر شاید آگے والے مصرے میں کہہ رہا ہے کہ اس کو لوگ جو ہے خدا کے کرم کا ظہور بھی سمجھتے ہیں۔ ظہور کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ جب خدا کسی کے اوپر کرم کرتا ہے تو وہ دکھ کر آ رہا ہے، یعنی بیٹا جب اس کے گھر میں پیدا ہوا، بیٹے کی پیدائش ہوئی، بیٹا گھر میں موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے اوپر کرم کیا ہے، اس کی خاص جو ہے توجہ ہے وہاں پر۔ اکبر بھی اس خیال سے کرتا ہے اتفاق، اس کا بھی ہے یہ قول کہ ایسا ضرور۔ یعنی یہاں پر شاعر اپنے تخلص اکبر کا استعمال کر کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر میں بیٹے کو پیدا کر کے ہمارے اوپر جو کرم کیا ہے، اس بات سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں، ہے نا۔ اور یہ جو بات ہم اوپر بیان کی گئی ہے یہ بالکل سچی ہے۔ البتہ شرط یہ ہو کہ بیٹا ہے ہونہار، مائل ہے نیکیوں پہ برائی سے دور۔ اب یہاں پر شاعر دیکھو، پہلے تو اس نے پہلے کے 3 مصرے کے اندر، چوتھے مصرے کے اندر یہ بتا دیا کہ ہاں پہلے جو 3 مصرے میں بات کی گئی وہ بالکل درست ہے نا، کہ بیٹے کا گھر میں ہونا خوشی ہے، بیٹے کا گھر میں ہونا روشنی ہے، بیٹے کا اگر گھر میں موجودگی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے۔ تمام چیزوں کو شاعر نے مناسب سمجھا، مناسب مانا، لیکن 5ویں مصرے سے انہوں نے کہا، ایک شرط لگائی، اور شرط کے ساتھ پہلی شرط انہوں نے یہ بتایا کہ بیٹا جو ہے وہ نیکیوں پر جو ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے اور برائی سے دور ہونا چاہیے، پہلی شرط یہ لگائی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کے پند کو۔ پند کا مطلب ہوتا ہے نصیحت، ہے نا۔ پند کا مطلب ہوتا ہے نصیحت۔ اس لیے جو ہے یہاں پر شاعر اس کی دوسری خصوصیت کو بیان کر رہا ہے کہ ایک بہتر اولاد کے اندر، ایک بہتر بیٹے کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کی نصیحت کو دل لگا کر بہتر ڈھنگ سے سنتا ہو۔ وقت کلام لب پہ جناب و حضور، جب وہ کلام کرے تو لوگوں کو عزت اور ادب و احترام کے ساتھ کلام کرے، بڑوں کو عزت دے، چھوٹوں کو شفقت دے، اس طریقے کے جو ہے اس کے اندر محبت کا برتاؤ بھی ہونا چاہیے۔ برتاؤ اس کا صدق و محبت سے ہے بھرا، اس میں نہ فریب نہ کچھ مکر و ذو، ہے نا۔ یہاں پر شاعر پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو برتاؤ ہے وہ بالکل صدق و محبت سے بھرا رہنا چاہیے، یعنی بڑوں کے ساتھ بالکل صحیح ڈھنگ سے رہنا چاہیے، عزت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ صدقہ کا مطلب ہم یہاں پر لیں گے بولے تو ایک طریقے سے لیں گے سچائی، نیکی اور ایمانداری کے جیسے، یعنی جیسا دکھتا ہے ویسا ہی رہنا چاہیے، ایسا نہیں کہ بناوٹی، صرف منہ پر بڑوں کی عزت ہو رہی ہے اور پیٹھ پیچھے ان کی برائی ہو رہی ہے، یا
چھوٹوں سے محبت آج ان کے سامنے کی جا رہی ہے، اور جب وہ جا رہے ہیں تو ان کو جو ہے برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سچی محبت اور سچی عزت رہنی چاہیے، اور فریب نہیں رہنا چاہیے اس کے اندر۔ مکر کا مطلب ہوتا ہے، مکر زر کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر دھوکہ اور فریب، یعنی وہ لوگوں کو دھوکہ نہ دے۔ رکھتا ہے خاندان کی عزت کا وہ خیال، نیکیوں کا دوست صحبت بد سے نفور ہے نا۔ یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر ایسی اولاد رہے گی، ایسا بیٹا رہے گا، تو وہ خاندان کی عزت کا خیال رکھیں گا، ورنہ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کس طریقے سے لوگ پائے جاتے ہیں، نہ ان کو خود کی فکر ہے، نہ ان کے ماں باپ کی ہے، نہ خاندان کی ہے نا۔ تو ایک صالح اور بہترین اور عزت دار بیٹے کے اندر یہ خوشی، یہ جو ہے عادتیں رہنی چاہیے، یہ تمام کی تمام چیزیں رہنی چاہیے کہ اس کو خاندان کی عزت کا بھی خیال ہو، اور اوپر بڑوں سے محبت اور دیگر جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہ بھی ہونی چاہیے۔ اس کو نیکیوں کا دوست ہونا چاہیے، یعنی اچھے اچھے کام کرنے چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ مذہب جو چیزیں ہم کو بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اچھی باتیں، ان کو سیکھنا چاہیے، اس کو وہ آنی چاہیے۔ اگر یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہے تو واقعی میں وہ نیک ہے نا۔ صحبت بد سے نفور، نفور کا مطلب ہوتا ہے نفرت کرنے والا، صحبت کا مطلب ہوتا ہے دوست، ہم یہاں پر پکڑ سکتے ہیں کہ اس کو صحبت بد کا مطلب ہوتا ہے بری چیزیں، یعنی ہم کو بری چیز سے، صحبت سے، بری چیز سے نفرت کرنے والا ہونا چاہیے، ہے نا۔ کسب کمال کی ہے شب و روز اس کو دھن، علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہے نا۔ کسب کمال کا مطلب ہوتا ہے کمال حاصل کرنے کی اس کو جو ہے شب و روز دھن لگی رہنی چاہیے، یعنی وہ جو بھی کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے یا کام کر رہا ہے یا اپنے گھر کے کاروبار کو سنبھال رہا ہے، تو اس کو بہتر سے بہتر اور اچھے ڈھنگ سے سنبھالنے کی، اور اس کے اندر جو ہے ترقی کرنے کی اس کے اندر چاہت ہونی چاہیے، علم و ہنر کو اس کو شوق ہونا چاہیے، ہے نا۔ وفور کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا یا شدت ہونا۔ اگر فرض کرو، مثال لیتے ہیں کہ اس کے یہاں ایک دکان ہے، وہ کرانہ دکان پر رہتا ہے، تو اس کے دل میں یہ شوق رہنا چاہیے کہ میں اس کرانہ دکان کو کیسے بڑی کروں، یا اگر بڑی ہے تو اس کو 1 سے 2 کیسے کروں، یعنی اس طریقے سے وہ اپنے خاندان کی کفایت کے اوپر زیادہ سے زیادہ زور دے سکے۔ لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتہ، اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور۔ یہاں پر آخری مصرعے میں پوری نظم کا نچوڑ یہاں پر شاعر نے بیان کر دیا۔ پہلے کے 3 مصرعے میں اس نے کرم اور اس کی موجودگی کا، وجود کا جس طریقے سے شکر ادا کیا تھا، اس کے بعد اس شکر کے اوپر یہ تمام شرائط لاگو کی تھی کہ وہ نیک صحبت ہونا چاہیے، ہے نا، نیکیوں کا دوست ہونا چاہیے، خاندان کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، بڑوں سے محبت، چھوٹوں سے شفقت سے بات کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں، تمام خوبیاں اس نے بیان کر دی، لیکن آخری مصرعے میں اس نے کہا کہ اگر یہ تمام صفات اس کے اندر موجود نہیں ہیں تو وہ پھر جو ہے خوشی کا اس کے اندر وہ خوشی کا باعث وہ بیٹا نہیں بن سکتا، بلکہ خوشی کو جو ہے اس سے خوشی نہیں حاصل ہوگی، ہے نا۔ یہاں پر ہم جو اوپر اس خوشی محسوس کر رہے تھے کہ اس کو لے کر کے ہمارے گھر میں بیٹا ہے، وہ بیٹا ہمارے لیے بہترین ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا ظہور ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں یہاں پر اگر بیٹے کے اندر وہ صفات، اچھائیاں موجود نہیں ہیں تو پھر یہاں پر اس بیٹے کا ہونا جو ہے ہمارے لیے کوئی معنی مطلب نہیں رکھتا۔ تو اس طریقے سے یہاں پر یہ ہماری نظم مکمل ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو مشکل الفاظ تھے وہ میں نے آپ لوگوں کو اس کے معنی بتائے، اس کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے یا کچھ ایسا جو آپ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اس کو دور کرنا ہے، تو آپ لوگ مجھ سے جو ہے اسکول میں 9:30 سے 12 کے درمیان میں آ کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔